میدان جہاد کے اس درویش مجاہد کو، میدان جہاد کے اس درویش مجاہد کو۔ سامعین، 23 ربیع الثانی ہے، 19 نومبر ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کل 20 نومبر کو صبح 9 بجے ہوگی، جیسا کہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے ٹویٹ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خبر کا دوسرا عنوان ہے مفتی رفیع عثمانی کی حیات و خدمات نسوانی خاکہ۔ اس کے لیے ہم وہیں کے حافظ عزیز احمد صاحب کے نہایت شکر گزار ہیں، انہوں نے تفصیل سے بول کر ہمیں بھیجا ہے۔ دوسری تفصیلات کے لیے ہم جناب مولانا مفتی اشرف قاسمی بڑوت اور جناب مولانا سلیم الرحمان کاشمیری کے نہایت شکر گزار ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ اس خبر میں دیکھیں گے۔ مولانا الیاس گھمن کا تعزیت پیغام آپ کے سامنے آئے گا، مفتی تقی عثمانی کا تعزیت پیغام آپ کے سامنے آئے گا، کچھ نادر تصاویر آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ پوری خبر کو دیکھیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی مفتی اعظم پاکستان صدر دارالعلوم کراچی انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن و مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز اور اخص الخاص خلفاء میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک اور بیرون ملک کی جانے پہچانے علمی اور روحانی شخصیت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد رفیع بن مفتی محمد شفیع بن مولانا محمد یاسین عثمانی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ آپ کا نام مبارک حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 23 ربیع الثانی 1355 ہجری مطابق 16 جولائی 1936 عیسوی کو ہندوستان کی مردم خیز سرزمین قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور یوپی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ بغدادی اپنے والد ماجد سے پڑھ کر دارالعلوم دیوبند کے شعبہ حفظ میں داخلہ لیا۔ 15 پارے مکمل کیے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ہم رکاب ہجرت کر کے کراچی منتقل ہونا پڑا۔ وہیں جامع مسجد جیکب لائن میں حفظ قرآن کا سلسلہ جاری رہا، پھر مسجد باب الاسلام آرام باغ میں حفظ قرآن کی تکمیل کی اور یہ عظیم سعادت بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی کہ ختم قرآن مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسینی نے کرایا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1372 ہجری مطابق 1951 عیسوی میں دارالعلوم کراچی نانکواڑہ کے درس نظامی میں داخلہ لیا۔ جن طلباء سے دارالعلوم کراچی کا آغاز اور افتتاح ہوا، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان میں پیش تھے۔ بالآخر آپ 1379 ہجری مطابق 1960 عیسوی میں درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ نیز اسی دوران طالب علمی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1378 ہجری میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کی زیر نگرانی بر صغیر میں سب سے پہلے قائم ہونے والے شعبہ تخصص فی الافتاء میں داخلہ لیا اور ساتھ میں درس نظامی کی ابتدائی درجات کے 3 اسباق کی تدریس بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے سپرد ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اکرام کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں درج ذیل گرامی قدر شخصیات بطور خاص قابل ذکر ہیں: قاری فتح محمد صاحب مہاجر مدنی، قاری رحیم بخش صاحب، مفتی رشید احمد لدھیانوی، مفتی ولی حسن ٹونکی، مولانا اکبر علی سہارنپوری، مولانا قاری رعایت اللہ، مولانا سلیم اللہ خان اور مولانا محمد حقیق صاحب رحمہم اللہ۔ ان کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مندرجہ ذیل مشائخ سے اجازت حدیث حاصل ہے: سابق مدرس مسجد حرام شیخ محمد حسن بن محمد مشات مکی مالکی، مولانا ادریس صاحب کاندہلوی، شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندہلوی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا قاری محمد طیب، شیخ ابو زاہد محمد سرفراز خان صفدر، شیخ یاسین فادانی مکی، شیخ احمد کفتارو، مفتی جمہوریہ سوریہ شیخ عبداللہ بن احمد ناخبی۔ درس نظامی سے باقاعدہ فراغت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے عظیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں تدریس کے عظیم مسند پر جلوہ افروز ہو کر علمی سیاہ پاشی میں مصروف ہو گئے۔
اور اس ذمہ داری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جان فشانی سے اور عرق ریزی سے نبھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1379 ہجری سے 1390 ہجری تک کی قلیل مدت میں اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت درس نظامی کے تقریباً تمام علوم و فنون کی کتابوں کی تدریس کا مرحلہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا۔ 1391 ہجری سے آپ خالصتاً علم حدیث اور اصول افتاء کی تعلیم و تدریس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوت تفہیم کی بدولت مشکل ترین اور دقیق ترین مباحث کو ایسے آسان اور عام فہم انداز میں بیان کرتے کہ ہر طالب علم بخوبی مستفید ہو جاتا۔ حل کتاب پر خاص توجہ، غیر ضروری نکات اور مباحث سے اجتناب، صحت عبارت و تلفظ پر خصوصی نظر، متن حدیث سے متعلق قدیم اور جدید فقہی مسائل اور ان کے پس منظر کے ساتھ موجودہ حالات کے تناظر میں مختلف فکری، سیاسی اور معاشی تحریکات اور جدت پسندانہ نظریات کا ٹھوس، مدلل اور سنجیدہ علمی انداز میں تجزیہ، موقع بموقع اپنے مخصوص دلکش انداز میں مختلف علمی اور تفریحی نشاط افریح لطائف سے طلباء کو محظوظ کرنا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی خصوصیات تھیں۔ کتاب میں مصنف یا کسی بزرگ کا اسم گرامی آئے تو نہایت احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے، خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آنے پر یہ تعظیمی کیفیت مزید بڑھ جاتی۔ واضح تلفظ کے ساتھ پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ خود پڑھتے اور طلباء کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ اس کے پڑھنے کی تلقین کرتے اور اس میں فروگزاشت یعنی بھول چوک نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس معاملے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت حساس اور بے لچک تھے۔ ویسے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام علوم اسلامیہ پر تحقیقی عبور اور دسترس رکھتے تھے، مگر بنیادی طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن اور مذاق اور فکر و نظر پر فقہ اور افتاء کی حکمرانی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم فقہ میں آپ کو جو دقت نظر، سلامت ذوق، وسعت مطالعہ، علمی تعمق، فکری جولانی، قوت استدلال اور استنباط اور فقیہانہ فہم و بصیرت عطا کی، وہ کم ہی کسی علمی شخصیت کے نصیب میں آتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ان صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے عصر حاضر کے علماء کرام کی 400 سے زائد تعداد نے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں منعقدہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک نمائندہ اجلاس میں بالاتفاق آپ کو مفتی اعظم پاکستان کا خطاب دیا تھا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ تیسری شخصیت رہے جنہیں اس خطاب سے نوازا گیا ہے۔ فتویٰ دینے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار وہی تھا جو آپ کے عظیم والد ماجد کا تھا۔ افتاء میں آپ نہایت محدثانہ احتیاط اور اعلیٰ درجے کی فقیہانہ رواداری سے کام لیتے، جواب قرآن و سنت اور فقہائے کرام کی تعبیر کے مطابق واضح عبارت کے ساتھ دیتے تھے، جواب میں نہایت غور و فکر سے کام لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ایک ایک فتوے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہزارہا فتویٰ جاری فرمائے ہیں۔ 1420 ہجری مطابق 1999 عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خود نوشت فتاویٰ کی تعداد 3411 اور تصدیق کردہ فتاویٰ کی تعداد 4267 اور مجموعی تعداد 7687 ہے۔ فقہ ظاہر میں ممتاز مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ فقہ باطن میں بھی بہت اہتمام سے مشغول رہے ہیں۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ خاص عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا خاص اصلاحی تعلق رہا اور شیخ کے فیوض و برکات اور ان کے ارشادات اور اصلاحی مشوروں پر مکمل عمل پیرا ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کے منازل طے کیے اور اپنے شیخ کی نظر میں خصوصی مقام پا کر خلعت خلافت سے نوازے گئے۔ اس نعمت کو آگے منتقل کرنے کے لیے دیگر علمی اور انتظامی مصروفیات کے باوجود عامت الناس کی اصلاح اور تربیت کی ذمہ داری بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے حوصلے اور تدبر کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ طبعی طور پر نہایت رقیق القلب تھے۔ ہر رقت آمیز منظر، واقعہ اور خبر پر آپ کا آبدیدہ ہو جانا آپ کی طبعی خاصیت رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر عام و خاص اور خصوصاً طلباء کے ساتھ نہایت شفقت کا معاملہ فرماتے۔ اسی طرح فطری طور پر آپ شگفتہ مزاج، حشاش بشاش اور ظریفانہ طبیعت کے مالک تھے۔ اعتدال و توسط، وقار و متانت، حسن انتظام اور نفاست طبع، مردم شناسی اور اہلیت کی قدردانی، اصول و قوانین کی پاسداری، اصابت رائے اور فکری استقلال آپ کی امتیازی خصوصیات رہی ہے۔ ہر شعبے میں اتباع سنت کا اہتمام، ورع و تقوی اور بطور خاص حقوق العباد اور مالی معاملات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی گفتن کی بجائے دیدن سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خاص عادت یہ ہے کہ آپ اپنے تمام بزرگوں اور علمی و دینی محسنوں سے بے پناہ محبت کرتے، خصوصاً حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ اور اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ سے آپ کی والہانہ محبت قابل رشک ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں اور اساتذہ کو ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام فرماتے، ہر مہینہ کم از کم ایک ختم قرآن کر کے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے۔ اس کے علاوہ رمضان، تراویح وغیرہ میں جتنی تلاوت ہوتی ہے اس کا اپنے مرشدوں کو ایصال ثواب کرتے۔ جب بھی حج اور عمرہ کرنے جاتے تو ایک عمرہ والد صاحب اور ایک والدہ صاحبہ کی طرف سے کرتے اور تمام اساتذہ اور مشائخ اور محسنین کی طرف سے طواف کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے عبادت کا خاص ذوق عطا فرمایا تھا۔ بڑھاپے کی حالت میں بھی جس خشوع اور خضوع اور بے نظیر اہتمام کے ساتھ آپ طویل قیام اور قرات پر مشتمل نوافل ادا کرتے، وہ قابل دید ہونے کے ساتھ ساتھ قابل رشک بھی ہے۔ ہر وقت زبان پر ذکر و اوراد کی کلمات جاری رہتے، روزانہ کے معمولات، تلاوت، مناجات، تسبیحات اور خصوصاً ادعیہ معصورہ کی بڑی پابندی فرماتے۔ سفر ہو یا حضر کسی بھی صورت میں ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کی ادبی اور تحریری صلاحیتوں سے مالا مال تھے، محتاط قلم کے مالک اور صاحب طرز مصنف تھے۔ آپ کے قلم میں حسن ترتیب اور موضوع کا بہتر احاطہ پایا جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر تحریر اعتدال اور توازن، جچے تلے انداز بیان، دلائل اور حقائق کی بالترتیب بیان کا حسین اور عمدہ نمونہ تھا۔ قدیم و جدید بیشتر موضوعات پر آپ کی تصنیفات ہیں۔ عقائد میں مسئلہ تقدیر کا آسان حل، علامات قیامت، نزول مسیح، حدیث شریف میں درس مسلم شریف، کتابت حدیث، عہد رسالت و عہد صحابہ میں التعلیقات النافعہ علی فتح الملہم، فقہ اور اصول فقہ میں درس شرح عقود رسم المفتی، فقہ میں اجماع کا مقام، نوادر الفقہ، احکام زکوٰۃ، رفیق حج، بیع الوفا، المقالات الفقیہ فی مجال التداوی، اور سیاست و معیشت میں دینی جماعتیں اور موجودہ سیاست، عورت کی سربراہی کا شرعی حکم، یورپ کے 3 معاشی نظام، اسلام میں غلامی کا تصور، دینی مدارس اور نفاذ شریعت، 2 قومی نظریہ، اسلامی معیشت کی خصوصیات اور صنعتی تعلقات، اصلاح اور ارشاد میں متعدد کتب، سفرناموں میں یہ تیرے پر اسرار بندے، انبیاء کی سرزمین میں، گلگت کے پہاڑوں میں یادگار آپ بیتی، سوانے میں حیات مفتی اعظم میرے مرشد حضرت عارفی۔ اس کے علاوہ متفرقات میں علم الصیغہ ما اردو تشریحات، الفضل الربانی فی اسانید محمد رفیع العثمانی، دوسرا جہاد افغانستان، فقہ اور تصوف، خدمت خلق وغیرہ کی تعبیر قابل ذکر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں منصب صدارت کے ساتھ ساتھ درس مسلم شریف اور تخصص فی الافتاء کے شرکاء کو وقت دیتے رہے، نیز اہم مسائل اور استفتاءات کے جوابات دینا اور ان کی تصدیق اور تصویب کرنا بھی آپ کے اہم مشاغل میں سے رہا ہے۔ ان سب کے علاوہ آپ کئی اصلاحی اور تعلیمی تنظیموں کے سرپرست اور کئی اداروں کی مجلس شورا کے فعال رکن بھی رہے ہیں۔ اپنے ملک و ملت کے لیے سیاست و انتظام، عدالت و قضاء، معیشت و اقتصاد اور تعلیم کے میدان میں آپ نے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد سرکاری اور غیر سرکاری عہدوں پر رہ کر گرامایا خدمات انجام دی۔ آخر عمر میں بھی طلب علم میں انہماک اور ذوق مطالعہ کی صفت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی نظر آئی۔ اکثر و بیشتر مطالعہ میں رات کے 1-2 بج جاتے اور بسا اوقات رات کی طوالت کا بالکل پتہ نہیں چلتا تھا۔ اچانک اذان فجر کی آواز رات کے ختم ہونے کا احساس دلاتی۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن خطاب سے بھی نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات و بیانات شریعت و طریقت کا حسین امتزاج ہوتے، جن میں عالمانہ تحقیق، فقیہانہ نکتہوری کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ صوفی، مصلح اور مربی کی سوچ بھی جلوہ نما ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل سے دنیا کے بہت سے ممالک کے مسلمان کو استفادے کا موقع ملا۔ وقتاً فوقتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جن علاقوں میں دورہ کرنے کا موقع ملا ان میں براعظم ایشیا، براعظم افریقہ، براعظم یورپ، براعظم امریکہ کے تقریباً 50 ممالک شامل ہیں۔ 18 نومبر 2022 عیسوی مطابق 23 ربیع الثانی 1422 ہجری شنبہ کی شب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے داعی اجل کو لبیک کہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ اما بعد، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز مہمانان گرامی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت ہم سب لوگ ایک انتہائی یہ الفاظ زبان پر لاتے ہوئے بھی دل کٹ رہا ہے کہ ہمارے دارالعلوم کے گرامی
میرے بہت ہی محسن اور مشفق بھائی، جن کے ساتھ میرا 75 سال کا ساتھ رہا ہے، آج وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وقت موعود پر انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس صدمے کے اظہار کے لیے میرے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، ایک عظیم سایہ ہمارے سر سے اٹھا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سال سے حضرت صاحب فراج تھے، لیکن اسی دوران الحمدللہ وہ باتیں بھی کرتے تھے اور مجموعی اعتبار سے کمزوری کے سوا کوئی بڑا مرض نہیں تھا۔ اگر بیچ میں کچھ امراض پیش آئے، ایسی حالتیں بھی ہوئیں جن میں مایوسی کے قریب پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دوبارہ صحت عطا فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بھروسے پر ان کی عیادت بھی کرتے رہے، ان سے باتیں بھی ہوتی رہیں، اور اب کچھ عرصے سے ان کی جو رپورٹیں ہیں وہ بھی بہت اچھی آ رہی تھیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک ان کے گردے کی تکلیف بڑھ گئی تھی، کریٹینن 5 تک پہنچ گیا تھا، جس پر بعض اوقات ڈائلیسس کرانے کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ آخری رپورٹ جو اب آئی وہ 100% نارمل تھی، اور 1.3 ان کی کریٹینن کی رپورٹ آئی، اور بھی رپورٹیں سب اچھی آ رہی تھی۔ اور آج انہوں نے باتیں بھی کی، اور مغرب کے بعد پانی بھی مانگا، پانی بھی پیا، اور تمام حالات تقریباً نارمل جیسے تھے۔ صرف اتنی بات ہے کہ کمزوری بے انتہا تھی، جس کی وجہ سے غذا ان کو ناک سے دی جا رہی تھی۔ لیکن اچانک میں عشاء کی نماز کی اذان کے بعد نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں مجھے وہاں جو ان کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے ماشاءاللہ دن رات اپنے ساتھی لگے ہوئے تھے، ان کی طرف سے پیغام آیا کہ طبیعت بگڑ رہی ہے۔ جا کر میں نے دیکھا تو ان کے سانس کی رفتار، جسے سیچوریشن کہتے ہیں، وہ بہت گر گئی تھی۔ آکسیجن لگائی گئی، پوری آکسیجن لگائی گئی، لیکن وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اور غالب گمان یہ ہے کہ صرف 1 منٹ کا فرق تھا کہ 1 منٹ کے اندر سانس کی رفتار 0 تک پہنچ گئی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید دل کا حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں سانس کی رفتار بھی نیچے چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک جو تدبیریں ڈاکٹروں نے بتائی تھیں، ٹیلی فون پر ان سے رابطہ بھی تھا اور آ بھی رہے تھے، اس کے مطابق تدبیریں بھی کی جاتی رہیں،
لیکن جب وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا آ جاتا ہے تو کوئی تدبیر انسان کی کام نہیں کرتی۔ ایسا لگا کہ وہ ہم نے جو محسوس کیا کہ جو علامتیں مانیٹر پر آ رہی تھیں ان کے لحاظ سے ان کا بلڈ پریشر بھی گر گیا تھا اور سیچوریشن بھی گر کر 0 تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن یہ امید بھی تھی، اللہ تعالیٰ سے آس بھی لگائی ہوئی تھی کہ جو ان کے معالج ہیں وہ پہنچنے والے تھے، وہ آ کر ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے ٹیلی فون پر جو تدبیریں بتائی تھیں وہ بھی الحمدللہ کی گئیں، لیکن جب وہ آئے اور آ کر دیکھا تو انہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بندے کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر راضی رہے، دل میں صدمے کے طوفان بھی ہو، رونا بھی آ رہا ہو، دل بھی بے چین ہو، لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا، جیسے کہ رسول کریم صبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، برحق ہے، ہر ایک انسان کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی اس سے خالی نہیں، اس سے کوئی 1 منٹ پہلے 1 منٹ پیچھے اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی کسی انسان کے سانسوں میں، اس کے دل کے دھڑکنوں میں اضافہ کر سکتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں نچھاور کر دیتے۔ لیکن جب آپ کا وقت آ چکا تھا، اللہم الرفیق الاعلی آپ نے فرمایا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کوئی بڑی سے بڑی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو روک نہیں سکی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے لحاظ سے اس وقت ہمارے ماحول میں اپنے بزرگی کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے فضل کے اعتبار سے، اپنے کارناموں کے اعتبار سے، اپنی خدمات کے اعتبار سے اس وقت ان سے بڑی شخصیت مجھے کوئی اور نظر نہیں آتی۔ لیکن ہر بڑی شخصیت ایک وقت اس کو جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو اس حالت میں اپنے پاس بلایا کہ ان کی الحمدللہ ان کے فیوز، ان کے شاگرد، ان کے علوم، ان کی کتابیں، ان کی تصانیف، ان کے فتاوی الحمدللہ ساری دنیا میں فیض پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے جو ہرگز نمی داں کہ دل زندہ شد با عشق، جس کو دل عشق سے، عشق الہی سے معمور ہو، وہ مرتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے فیوز کو باقی اور قائم و دائم رکھتے ہیں۔ ہم سب کے لیے اس وقت صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ہی ایک مومن کا نشان ہے۔ اس پر جب بھی صدمہ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ان کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، نفلیں پڑھ کر، ذکر کر کے، تسبیحات کر کے، جس طرح بھی ہو ان کی روح پرفتوح کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔
ایک مسئلہ آپ حضرات کے پاس آنے میں جو دیر لگی اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ابھی ہمیں یقین کرنا تھا کہ واقعتاً یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جب تک تصدیق نہ کرے اس وقت تک ایک امید بندھی ہوئی تھی کہ شاید ابھی کوئی زندگی کی رمق باقی ہو۔ ڈاکٹر صاحب کے آنے میں کچھ وقت لگا، انہوں نے دیکھا، اس کے بعد کہ ضروری فوری انتظامات کرنے ضروری تھے، اس میں مصروفیت رہی، خبر ساری دنیا میں پھیل گئی اور ہر طرف سے ٹیلی فونوں کا تانتا بندھا ہوا۔ اس وجہ سے آپ تک پہنچنے اور آپ سے بات کرنے میں دیر لگی۔ ایک دوسرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کا مرحلہ درپیش ہے، لیکن یہ بھی ایک افسوسناک سی صورتحال ہے کہ ان کے جلیل القدر صاحبزادے حضرت مولانا محمد زبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، وہ اس وقت سفر پر ہیں، اور نماز جنازہ کا وقت کا تعین اس بات پر موقوف ہے کہ ان کی واپسی کے لیے جو سیٹیں بک کرائی جا رہی ہیں ان کا صحیح پتہ چل جائے۔ ان کا صحیح پتہ چلنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ نماز جنازہ کس وقت کی جائے۔ ظاہر ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ وہ ولی اقرب ہیں اور انہی سے اجازت لے کر اور انہی کے مشورے پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس لیے ابھی اس کا انتظار ہے کہ ان کی کون سی پربات سے ان کی سیٹ ہوتی ہے۔ جب وہ صورتحال واضح ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے کہ نماز جنازہ کب ہوگی، اور اس سے پہلے آج رات میں ہی امید ہے کہ انشاءاللہ صورتحال واضح ہو جائے گی تو ہم رات ہی میں بھی اعلان کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ زیادہ سے زیادہ صبح فجر میں اعلان ہو جائے گا۔ اس وقت تک آپ حضرات پرسکون رہیں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں، اور جتنا ہو سکے انہیں ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہ چند کلمات تھے جو مجھے آپ حضرات سے اس وقت کہنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عظیم صدمے کو سہارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملت پر، ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، ہمارے دارالعلوم پر جو صدمہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داریوں سے اپنے رضا کے مطابق عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔